بیان کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد رمضان نورانی صاحب نحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم بابا زبان و شکر کی آپ کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار یا رسول اللہ آپ کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار آپ نہ تھے تو عالم نہ تھا آپ نہ ہو تو عالم نہ ہو حمد و صلات کے بعد میرے خوبصورت جوانوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ جی علامہ محمد شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو ہماری محفل کے میزبان ہیں محترم جناب ریاست علی صاحب، اللہ پاک انہیں ان کے پورے گھر کو عافیت برکت عطا فرمائے۔ میرے امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے اللہ کریم پورا سال گھر کو برکت رحمت عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک نے ریاست صاحب کے گھر کو پورا سال پوری زندگی رحمتیں برکت عطا فرمائے۔ میرے محترم سے گاہے مختلف پروگرامز پر ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور مسکراتا چہرہ اللہ پاک اس کو دائمی مسکراہٹ عطا فرمائے۔ موضوع میں نے آیت پڑھ دی ہے دو الحجرات کی، اس میں دوسری آیت پڑھی ہے میں نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو لفظ ہے نا تقوی، گفتگو کا سارا بیان اسی پر ہی چلے گا۔ اللہ کریم زبان کو تعطیل عطا فرمائے۔ اہل علم تقویٰ کو یہ معنی دیتے ہیں کہ جس دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اس سے بھی ایک اگلا لفظ پرہیزگاری کہتے ہیں کہ تقویٰ پرہیزگاری یہ کیا ہے کہ اللہ کے حلال کردہ احکام کو کرنا اور جن سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری۔ میں نے آپ نے ہمیشہ اسی لفظ کو سنا ہے کہ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ یہاں ایک نقطہ پیش کر دو، حلال اپنے حلال ہونے میں اور حرام اپنے حرام ہونے میں در مصطفیٰ کا محتاج ہے۔
حلال اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ تاجدار کائنات اس میں حاکم در پر کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، یہ محبوب مسکرا دے کہ تمہیں حلال بن جاؤں گا۔ اور کوئی بے شک سے حلال تھا جیسے سود، بے شک پہلی امتوں میں کچھ حلال تھا جیسے شراب۔ عیسائی آج بھی عبادت سمجھتے ہیں پینا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت فرما دی، اللہ کریم نے انہی لفظوں کو آیات قرآنی بنا دیا۔ کسی چیز کو اگر حلال ہونا ہو تو در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا، اور کسی شے کو اگر حرام ہونا ہو در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا۔ بذات خود کوئی شے نہ حلال ہے نہ حرام ہے، یہ سمجھے۔ بذات کوئی شے نہ خود حلال ہے نہ حرام ہے۔ یا بار الہ، پھر شریعت کیا ہے، پھر طریقت کیا ہے، پھر نبوت اور راہ نبوت کیا ہے، رہبری کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ کہا میرے مصطفیٰ کو تکو، میرے مصطفیٰ کے چہرے پر نکاح ڈالو۔ یار کہتے یہ کرنا ہے وہ حلال ہے، یار کہتے نہیں کرنا وہ حرام ہوتا ہے۔ جس چیز پر مسکرا دیں حلال ہے، اور جس چیز سے اظہار نفرت کر دیں وہ حرام ہے۔ تو کوئی شے اپنے حلال ہونے میں در مصطفیٰ، تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں جس کو کہا تھا پرہیزگاری، جسے میں نے کہا تھا تقویٰ، تو آپ یوں کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا یہی تقویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات کو مان لینا یہی تقویٰ اور یہی پرہیزگاری ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت پڑھی ہے پچھلے سال، ما یسر مان بنعمت ربک بمجنون پر کلام ہوا تھا، وہ بھی عقیدے کی بات ہوئی تھی، اور میں چاہتا ہوں آج بھی عقیدے کے حوالے سے ہی بات ہو اور موضوع بھی پورا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی علیہ السلام سے اس طرح بات نہ کرو جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ وہ بے شک پکار کی آواز ہو، بلانے کی آواز ہو، یا آپس میں بحث کرنے کی بات ہو، نبی علیہ السلام سے اس طرح بات نہیں کرنی۔ اگر کر دی أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے بہترین شخص ہیں جی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے بہترین شخص ہیں۔ نہیں کہا میرے آقا نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور کہا نہیں تھا کہ اے ابو بکر صدیق تجھے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو بڑے لوگ ہوئے نا، بڑی شخصیات ہوئی، ان کا بڑا نام ہوا، ان دونوں کی بحث ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک سردار کے تعین پر حضرت ابو بکر کہتے تھے یہ سردار بن جائے، عمر کہتے تھے کہ یہ سردار نہ بنے۔ ان میں نوک جھوک ہوگی، بات اٹھ گئی۔ اسی ٹائم ان آیات کا نزول ہو گیا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک تیری شان بڑی اونچی ہے۔ اے عمر بن خطاب، بے شک تمہاری شان بڑی اونچی ہے، پر یاد رکھو یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ اگر اپنی آوازوں کو بس نہ کرو گے اور اپنی آوازوں کو یوں ہی اونچا رکھو گے، پھر یہ نہ دیکھو گا کہ قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے یا خطاب کا بیٹا عمر ہے، یہ نہ دیکھو گا سارے آواز برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم، اور اس طرح برباد کر دوں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہ کہ لٹ گئے۔
برباد ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ جب آیات آ گئی نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگوشی کر گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر تھوڑا زور سے بولا، سمجھ لیں ذرا زور سے بولا۔ اب کہانیوں کا صحابہ نہیں، ابو بکر آپ وہ ہو جو ہر وقت حضور کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، ہر کوئی نہیں تک سکتا چہرہ ہر کوئی۔ اے عمر بن خطاب ہر مقام پر مشورے دیتے ہو، حضور سے بحث بھی کرتے ہو، حدیبیہ یاد کرو، بار بار گئے تھے، حضور کے فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہوئے، مہربانی فرمائیں کہ چینج کروائیں کہ ٹھیک نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر بن خطاب فیصلے میں نہیں کرتا، بے شک سامنے میں ہوں فیصلہ خدا کا ہوتا ہے، بے شک سامنے میں ہوں فیصلہ خدا کا ہوتا ہے۔ تو ہر مقام پر عمر بن خطاب بحث بھی کرتے ہیں۔ اب عمر بن خطاب کیا کرتے ہیں؟ سر جھکا کر بیٹھے، کوئی بات کرتا ہے سرگوشی کرتے ہیں۔ کوئی کہے اے نیڈر شخصیت، دلدار شخصیت اور بہادر شخصیت، اونچی آواز سے بولتے کیوں نہیں، کلام کرتے کیوں نہیں؟ تو جواب دیتے ہوں گے کہ اگر اعمال بچانے ہیں تو ادب مصطفیٰ ضروری ہے، اگر اعمال بچانے ہیں تو ادب مصطفیٰ ضروری ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا مجھے خیال آیا اگر عمر کو بھی اعمال بچانے ہوں، ابو بکر صدیق کو بھی اعمال بچانے ہوں، عثمان غنی مولا کائنات کو اعمال بچانے ہوں، تو حضور کا ادب ضروری ہے، تو مجھے اور آپ کو کتنا ضروری ہوگا؟ مجھے اور آپ کو کتنا؟ وہ پھٹی زبان جو برابری کا دعویٰ کر بیٹھی ہے، وہ چنچڑی زبان جو حضور کو چھوٹے مقام پر لے کر آ گئی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ جرأت تو ابو بکر کی نہیں ہو سکتی، یہ جرأت عمر بن خطاب کی نہیں ہو سکتی، یہ جرأت عبداللہ ابن رواحہ کی نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے کسی غریب اور ضعیف طبیعت انسان کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں جو کرے گا اعمال برباد ہو جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس واسطے کوئی بھی شخصیت ہو الفاظ کا تعین کرے، نبی علیہ السلام کا دربار ہے، نبی علیہ السلام کا دربار ہے، تعین کرے۔ امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ پہلے جو ہے نا لمبا قصیدہ پڑھتے ہیں، پھر جا کر حضور کا نام لیتے ہیں۔ کس نے کہا جناب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ میں بندہ بڑا گنہگار سا ہوں، نہیں چاہتا کہ بے وضو زبان کے ساتھ حضور کا نام لوں، بے وضو زبان۔ کہا کہ پہلے صلاۃ بھی پڑھتا ہوں، باقی کچھ کرتا ہوں، ذکر اذکار اللہ کے نام لے لیے، زبان کا وضو ہو جاتا ہے، حضور کا نام لینا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہو ادب کے ڈھانچے میں آئے، پھر تاجدار کائنات کا نام لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اب وہ ڈر گئے تھے صحابہ کرام کی آواز اونچی ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال غارت ہو گئے ہوں۔ حضرت قیس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے حضور کو، اس کی آواز طبیعت اونچی تھی۔ نبی کریم نے خود ہی پوچھ لیا کہ وہ ابن قیس نظر نہیں آتے۔ صحابی کہتا حضور میں پتہ کر کے آتا ہوں کہ اللہ جانے کیا مان رہا ہے۔ مہین گھر گئے تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو گھر میں بند کر رکھا ہے۔ کیوں ایسا کر رکھا ہے؟ کہا کہ آواز بلند ہے اور قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو اپنی آواز کو بلند کرے اس کا بچتا کچھ نہیں ہے۔ میں تو جانتی ہو گیا، میرے پلے کچھ رہا نہیں، میں لٹ گیا، اپنی بربادی پر رو رہا ہوں، اور کہہ رکھا ہے گھر والوں کو گھوڑے کے طویلے میں بند کر دو یہاں تک کہ لاش باہر نکلے۔ یہ صحابہ کرام کا عشق اور ایمان تھا۔ حضور کو خبر ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا بلا کر لاؤ۔ حضور کے سامنے آ گئے، کہا کہ جوان تیری آواز اونچی میری بے ادبی کی وجہ سے نہیں ہے، بے ادبی کی وجہ سے نہیں ہے، سنو اللہ کریم نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، تمہیں اللہ کریم نے جنتی بنا دیا ہے، تم بے ایمان ہو کر کے نہیں بلکہ اللہ کے حضور شہید ہو کر کے مرو گے۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو کہا شب تو رات ہو کے رہی۔ جنگ موتا کے مقام پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ صحابہ کرام بھاگے تھے نا، دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا مرنے کا، اس ٹائم انہوں نے خوشبو لگائی،
ثابت بن قیس نے، اور امامہ سیدھا کیا، تلوار لے کر جنگ میں چلے گئے اور آواز لگاتے تھے کہ صحابہ بھاگو نہیں، یہ حضور کی عزت کا معاملہ ہے، حضور کی شان کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں موت کا خوف نہیں، انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تو عزت کی موت مرے گا، تو شہادت کی موت مرے گا، اور تو بیمار ہو کر کے نہیں بلکہ جنتی ہو کر کے مرے گا، تو جنتی ہو کر مرے گا۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھو، اس نے کہا کہ میرے حضور کے منہ سے بات نکلی ہے کہ میں ایمان کی موت کروں گا، میں جنت میں جاؤں گا، بے شک آگے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہونا وہی ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے۔ تو اس جنگ کے اندر ان کو شہادت ہو گئی تھی۔ مقصد کلام کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اتنا خوف تھا، اب قرآن نے ان کا جو ہے نا ڈھارس بنائے، ان کے دل کو بڑا کیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا دیں، ہر کسی کو برباد بھی نہ کرنا ہے، جو آپ کا ادب کر لیں گے انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست کر لیں گے، اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست رکھیں گے۔ اچھا ادب صرف آواز کا پست رکھنا نہیں، علاوہ بھی بڑی ادب ہے، علاوہ بھی ادب ہے، علاوہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ کیوں کہا کہ آواز کو پست رکھنا؟ کہا کہ یہ معمول کی بات ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے کلام کرتا رہتا ہے، آواز اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے، معمول کی بات ہے۔ کہا کہ اگر صحابہ معمول کے معاملات کے اندر بھی تمہاری آوازیں بڑھ گئی، بے شک معمولی کام ہے، بے شک عام کام ہے، اس کام میں تمہاری بربادی ہو جائے گی اگر بڑی گستاخی کرو گے تو۔ آواز کا بس کرنا، کہا کہ جو ایسا کر لے گا وہی ادب والا ہو جائے گا، وہی ادب والا ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ اتنی بات کر دی۔ اب ان دو آیات اس سے پچھلی بھی ہے جہاں شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا میرا یاد نہیں تھا، 3 اور اگلی ایک آیات ہے 4۔ ان 4 آیات کا جب مفہوم آپ نے سنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں اللہ پاک نے کوئی نماز نہیں سکھائی، اللہ کریم نے کوئی قرآن نہیں سکھایا، جلا مجدوں نے زکوٰۃ حج نہیں سکھایا، بلکہ کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب سے آواز بلند نہیں کرنی، میرے آواز کو عام لوگوں کی طرف پکارنا بھی نہیں ہے۔ اس میں ادب مصطفی سکھایا گیا ہے نا، ایسا ہی ہے نا، ادب مصطفی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان 4 آیات کا مقصد ہی ادب مصطفی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا گیا ہے، آپ کی مودت محبت سکھائی گئی ہے۔ سنیں، کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، پچھلی تقریر یاد رکھنا، جس نے کہا تھا کہ پرہیزگاری اللہ کا خوف ہے، جس نے کہا تھا کہ حلال حرام سے بچنا وہ اللہ کا خوف اور تقویٰ ہے۔ اب سنیں، کہ جس نے اپنی آواز کو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پس رکھا، یعنی ادب کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، ہم نے اس کے دل کو تقویٰ کے لیے چن لیا، ہم نے اس کے دل کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ ایک وہ تشریح تھی، وہ بھی علماء نے کی ہے، مفسرین نے کی، انکار کوئی نہیں کرتا کہ اللہ کا خوف رکھنا یہ تقویٰ ہے، اور یہ بھی قرآن کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرنا یہ بھی تقویٰ ہے، مصطفیٰ کا احترام کرنا یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی پرہیزگاری ہے۔ یا اللہ پاک اگر وہ کریں وہ تقوی والے ہوں گے، اگر آج کر لے تو قرآن پاک اس میں قیامت تک ہے، یہ چمک رہا ہے۔ قرآن پاک کی شان کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں پہلے پورا قرآن پاک موجود نہیں تھا، صحیفے سے چند حضور کے سامنے ہوتا، اب ہم غور سے دیکھتے کبھی قرآن پاک کو کبھی حضور کو، کیوں دیکھتے ہیں صحابہ کرام، کیوں دیکھتے؟ کہا کہ توہ لگاتے، تفکر کرتے کہ اللہ جانے قرآن حضور کو پڑھ رہا ہے یا حضور قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی شان ہے، یہ قرآن صبح قیامت تک یہ سراج منیرہ کی طرح چمک رہا ہے، کائنات کو روشنی دے رہا ہے، ہدایت بانٹ رہا ہے، صراط مستقیم بانٹ رہا ہے۔
اب اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ معاملہ صحابہ تک ہے کہ ہم تک بھی ہے؟ جب صبح قیامت تک ہے تو قرآن پکار اٹھا صرف صحابہ تک نہیں، تابعین تک نہیں، تبع تابعین تک نہیں، صبح قیامت تک جو بھی ادب کرتا رہے گا اس کا دل الگ نہیں تقوی کے لیے چن لے گا، اس کا دل پرہیزگاری کے لیے چن لے گا۔ لوگ بابا کہیں، لوگ مرشد کہیں، لوگ بڑا کچھ کہیں، استاد بھی کہیں، اگر اس کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ نہیں تو پیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ پیر کے لیے شرط ہے کہ اس کا دل تقوی والا ہونا چاہیے، اس کا دل پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو جبے سے کوئی پیر نہیں بنتا، اور کوئی دستار سے پیر نہیں بنتا، علم سے پیر نہیں بنتا۔ اگر ولایت کے اندر مقام چاہیے، اگر ولایت کے اندر بلندی چاہیے، دل کے اندر ادب مصطفیٰ کو پیدا کرنا، تقوی، اسی سے اللہ کے مجھے مقام عطا فرما دے گا، اسی سے اللہ کریم بلندی عطا فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الذین یغضون اصواتهم عمل کرتے، سمجھ آ گئی تھی نا کہ اگر ادب نہیں کرتے تو یہ نماز کسی کام کی نہیں ہے، حبیب کا ادب نہیں کرتے تو یہ قرآن کی تلاوت کسی کام کی نہیں۔ ابوبکر صدیق جب اپنے گھر مکہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو پڑوس کی عورتیں رویا کرتی تھی، رویا کرتی، آنکھوں سے آنسو بھاگ کر جاتی، محبوب اپنے ابوبکر کو کہیں چپ ہو جائے، ہماری عورتیں بے ہوش ہو جاتی۔ پتہ چل گیا اگر حضور کا ادب نہ ہوا تو یہ قرآن پاک کسی کام کا نہیں، اگر ادب رسالت نہ ہوا یہ جہاد کسی کام کا نہیں، عمل کر دیا۔ اور پھر ادب کیسے کیا؟ سر جھکا کے رکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو خاموشی سے کر دیتے ہیں۔ پھر حضور پوچھتے ہیں ابوبکر ذرا زور سے بولو، سمجھ نہیں ایک بات کی، بار بار پوچھنا پڑتا۔ جب اتنا ادب کر لیا، طبیعت دل کے اندر تقوی کو پیدا، اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ادب رسول، احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام تقوی، اس حساب سے چلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ کرام تشریف فرما ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ چھیڑ دیا، کہا کہ نماز پڑھا کرو، محشر کے روز تمہیں باب الصلاۃ خود پکارے گا۔ ایک ہے نا میں نماز پڑھوں اور پھر دعا کروں یا اللہ مجھے فلاں جنت عطا فرما، کہا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نماز ہی پڑھ جاؤ، محشر کے روز جنت کا دروازہ خود ہی کھلا دے گا۔ زندگی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیے تو نے، تہجد میں شب بیداری کی ہے، آج تیرا صلہ میں اللہ کا گھر جنت ہوں۔ کوئی روزے رکھے، گرمی کے روزے بڑے مشکل ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ روزے رکھ کر پھر کہے یا اللہ جنت عطا فرما، یہ تیرا کام ہے، لیکن سن محشر کے روز جنت کا دروازہ خود ہی کھلا دے گا۔ باب الصیام، باب الصیام کہ جوان گرمی میں روزے رکھے تھے، پیاس کو برداشت کیا تھا، بھوک کو برداشت کیا تھا، آج پریشان نہ ہو، میں جنت کا دروازہ تیرے لیے حاضر ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ میں جنت مانگوں، ایک ہے کہ جنت ہمیں مانگ لے، یہ بڑی شان کی باتیں ہوتی ہیں۔ جتنے دروازے ہیں الگ الگ مقام، باب الزکات کی ہے، باب الصلاۃ کی ہے، علاوہ ہر کوئی اس میں جائے گا جس کا جو پابند ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خاموشی کے ساتھ، کہا حضور کوئی ایسا ہے جسے جنت کے سارے دروازے پکارے، کوئی ایسا ہے جسے جنت کے سارے دروازے پکارے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا، کہا کہ کسی اور کی بات تو نہیں کرتا، لیکن ایک شخص ہے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ عمر بن خطاب نے کہا حضور وہ کون ہے؟ کہا میرا یار غار ابوبکر صدیق ہے، ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بات چل پڑی آگے، 360 حصے ایمان کے، کسی کے اندر ایک بھی موجود ہے تو وہ صاحب ایمان ہے، وہ اللہ کے آپ برگزیدہ ہے، بزرگ ہے۔ 360 میں سے کوئی ایک بھی ہو تو وہ بزرگ ہے، صاحب ایمان ہے۔ پھر سرگوشی کی، یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی ایک ہے؟ کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور میرے اندر بھی کوئی موجود ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو ایک کی بات کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم تیرے اس وجود کے اندر اللہ پاک نے ایمان کی 360 صفات کو بیان کر دیا ہے، وہ سارے کے سارے تیرے اندر موجود ہیں، وہ سارے کے سارے تیرے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اونچی شان کے مالک،
کب بنے؟ جب دل کے اندر تقویٰ یعنی ادب رسول آ گیا، ادب رسول آ گیا، بات کو روکا نہیں، بات کو روکا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ بزرگ ایسے ہیں، کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کا صدقہ اللہ کریم میری امت کے بزرگوں کو بخشش فرما دے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ بزرگ ایسے ہیں میری امت کے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ 70,000 گنہگار جہنمی عثمان غنی کا صدقہ جنت میں جائیں گے۔ کہ کچھ ہیں جو میری امت کے گنہگار بزرگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کون؟ بے شمار ہوں گے، حدیثوں میں آیا ہے وہ قرآن پاک کی ذات بھی ہوگی، اذان بھی ہوگی، مؤذن بھی ہوگی، امام بھی ہوں گے، باقی چیزیں بھی ہوں گی، والدین بھی ہوں گے، حتیٰ کہ 6 مہینے کا گرا ہوا بچہ وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، کریں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی شخصیت ہے جو آپ کی امت میں بزرگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ وہ کون ہے؟ میرے حضور مسکرائے کہا ابو بکر وہ تو ہی تو ہے، ابو بکر وہ تیری ذات پاک ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے تابعین سوال کرتے ہیں کیا تم ابو بکر جتنی نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کیا تمہاری زکوٰۃ صدقات ابو بکر جتنی نہیں تھی؟ برابر تھی۔ تمہارے روزے حضرت ابو بکر صدیق جتنے نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ ہر چیز ایکول ہے، برابر ہے ہر چیز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سارا کچھ برابر ہے۔ وہ تابعی کہتا ہے پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کا مقام سب سے بلند کیوں ہے؟ افضل الخلق بعد الانبیاء، بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی بلند شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو کہا جب نمازوں میں برابر ہو، زکاتوں میں برابر ہو، روزے ہر چیز برابر ہے، پھر کیا ماجرا ہے کہ وہ تم سے بلند ہو گئے، وہ اتنی اونچی شان کے مالک ہو گئے؟ عمر بن خطاب جواب دیتے ہیں کہتے جوان میرا سوال درست ہے، ہم عبادات میں برابر تھے، کوئی کسی سے بڑھ کر نہ تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ شب بیداری کرے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ تہجد گزاری کرے، قرآن پاک کی تلاوتیں بھی تھیں، صدقات بھی تھے، خیرات بھی تھے، چھپ کر بھی دیتے تھے، بتا کر بھی دیتے، سارا کچھ تھا، لیکن ابو بکر صدیق ایک چیز کے ہم سے بڑھ گئے، ایک چیز کے ہم سے بڑھ گئے۔ وہ چیز کیا تھی؟ کہا کہ اس کے سینے کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس کا نام دل ہے، اس کے سینے میں ایک ٹکڑا ہے جس کا نام دل ہے، اس کے اندر محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہم سب سے بڑھ کر تھا، ادب مصطفیٰ ہم سب سے بڑھ کر تھا۔ اس واسطے اللہ کے نبی نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، ادب کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی منبر پر خطاب فرما رہے ہیں، ایک منکر ابو بکر صدیق کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اسے پتہ نہ تھا یہ مولا کائنات ہے، یہ توڑنے موڑنے والے نہیں ہیں، حق بات کہنے والے۔ اس نے کہا مولا پاک سوال ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بھی نے کہا بغض تھا اس کے سینے کے اندر، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا وہ محبوب خدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبوب خدا ہے۔ کہا حضرت آپ محبوب خدا کہتے ہیں، حالانکہ ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں، آپ محبوب خدا کہتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ جو رتبہ مقام خلافت کا مولا کائنات کو جانا چاہیے تھا ابو بکر صدیق کو مل گیا، تو وہ چاہتا کہ بغض ہوگا، شاید نفرت ہوگی۔ آپ نے کہا وہ محبوب خدا ہے۔ اور سنو واقعہ بیان کر دیا سورہ مومن کا، وہاں اللہ پاک نے ایک رجل صالح کا ذکر کیا ہے جس کا نام حبیب ہماری تفسیر کے اندر آیا ہے، علاوہ نام بھی ہے، حبیب کو مشہور رکھا ہے۔ وہ اندر سے مومن تھا، فرعون کا درباری بھی تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرعون کا چچا زاد تھا۔ وہ رجل صالح حضرت حبیب اندر سے مسلمان تھا، بظاہر ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا انہیں کی چیزوں کو فالو کرتا تھا۔ انہوں نے پلاننگ کی، قبطیوں نے، فرعون نے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ وہ جو تھا نا حبیب رجل صالح، وہ آگے آیا، اس نے کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید نہ کرو، اگر
وہ غلط ہے، اس کی غلطی اس کے ساتھ، اور اگر وہ ٹھیک ہے، بات اچھی کرتا ہے تو سنو، پھر عذاب تم پر بھی آئے گا۔ اگر وہ جس عذاب کی باتیں کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ عذاب تم پر آئے گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، فرعون نے کہا ہم اسے شہید کرنا چاہتے ہیں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہی رہا ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ بحث کرتا ہے، 4 آیات مقدسات میں بحث آئی ہے اس رجل صالح کی، حضرت حبیب کی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کی، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ کیا۔ اللہ کریم کو یہ ادا کی پسند آئی، اللہ کریم کو اس کا یہ انداز کہ کافر میں کھڑے ہو کر کس طرح موسیٰ کی تائید کر رہا ہے علیہ السلام، ان کی کس طرح حق کی باتیں کر رہا ہے، اتنا اچھا لگا۔ 12 لاکھ قوتیوں میں رب نے کہا مرد ہے تو یہ مرد ہے، مرد ہے تو یہ مرد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کی تائید میں بولنے والے مرد ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، جو نبی کے حق میں بولے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو برابری کا دعویٰ کرے، اور ایک وہ ہے جو یا حبیب اللہ آپ اس مقام پر ہیں کہ مقام ہی نیچے رہ گئے تھے، آپ کی شان اتنی اونچی ہے کہ ساری شانیں نیچے رہ گئی تھی، اور سارے ہاتھ باندھ کر کے رہتے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی اس دور میں ہو، قرآن نے جو بیان کر دیا ہے، نبی کے حق میں بولے، بے شک وہ 6 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ 10 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حبیب کی تائید پہ نعتیں پڑھتا ہے تو کوئی رجل صالح ہے، کوئی نیک مرد ہے، کوئی جوان ہے۔ 12 لاکھ قرطیوں میں 1000 سال کے جوان بھی کھڑے تھے، 900 سال کے جوان بھی کھڑے تھے، اور ان کے اندر 500 سال کے جوان بھی کھڑے تھے، لیکن رب نے سب کو پیچھے کر کے کہا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مرد نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ مرد کون ہے؟ کہا جس کی زبان پر میرے نبی کی تعریف جاری ہے۔ جس کی زبان پر نبی کے عزت کے کلمے آ جائے وہ کیا ہے؟ رجل صالح۔ قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اب مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے ہیں، کہا تو نے سورہ مومن پڑھی ہے؟ اس نے کہا جناب پڑھی ہے۔ کہا اس کے اندر رجل صالح کا ذکر آیا ہے حبیب کا؟ کہا جناب بالکل آیا، وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، رب نے اسے رجل صالح کہا، وہ اللہ کا ولی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا۔ کہا بس اتنی بات سن لے، وہ اتنا بڑا رجل صالح، اگر ان سے اللہ کی ساری زمین بھر جائے، رجل صالح سے وہ جس کا ذکر مومن قرآن میں آیا ہے، ساری زمین بھر جائے۔ اس وقت زمین پر 7.5 ارب انسان ہیں، زمین کہیں سے خالی ہے، کہیں بنجر ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں چٹیال ہے، کہیں ریتلی ہے، ہر جگہ تو انسان ہی ہے، نہیں ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ساری زمین پر انسان نہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر ساری زمین اس رجل صالح سے بھر جائے، اس رجل صالح سے بھر جائے، ان کی شان کا پردہ ایک طرف، اور ابو بکر صدیق کی ایک سانس ایک طرف، اور پھر میں یہ کہتا ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سانس ابو بکر صدیق کی شان میں زیادہ ہے، شان میں زیادہ ہے۔ یا مولا پاک اتنی اونچی شان حضرت ابو بکر صدیق کی کہ آپ سے بھی بڑھ گئے، عمر بن خطاب سے بڑھ گئے، افضل الخلق ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک جواب دیا، اس کا دل عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا، اس کا دل محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا، اس کا دل تکریم مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا، اس کا دل احترام مصطفیٰ سے بھرا تھا۔ جس کے دل کے اندر تکریم بڑھتی جائے، جس کے دل کے اندر ادب بڑھتا جائے گا، جس کے دل کے اندر محبت بڑھتی جائے گی، اللہ کریم اپنے کرم سے اس کو تقرب عطا فرمائے گا، ولایت عطا فرمائے گا۔ اس دور کا تقاضا بھی یہی ہے، ولایت کا حق بھی وہی رکھتے ہیں جن کے دل مصطفیٰ کے ادب سے بھرے ہوئے ہیں، عشق مصطفیٰ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگلی بات حدیث پاک میں سن لیجیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قبر بڑی تاریک ہے، اس کی تیاری کرو، بڑی اندھیری قبر ہے، اس کی تیاری کرو۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم بالکل تیاری کریں گے، کیسے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ حضور نے فرمایا کہ منکر نکیر آتے ہیں، اتنے بھیانک ہوتے ہیں، گناہگار کو اگر اللہ کوئی اور جزا نہ دے جہنم کی
یا کوئی عذاب کی تو منکر نکیر دکھا دے تو کافی ہے. اتنی بھیانک شکل والے بڑے دانت ہوں گے ان کے، جھنجھوڑ کر بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو وہ جو بندہ جواب دینے والا تو ویسے ہیبت میں آ جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے. بڑی اندھیری رات ہے، پریشان کن رات ہے، وہ اس کی تیاری کر رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہاں کہنا چاہتا ہوں ایک ہے میرا عقیدہ، ایک ہے کچھ ان دوستوں کا عقیدہ، اور ایک ہے صحابہ کرام کا عقیدہ. صحابہ کرام کا عقیدہ سنیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میری قبر میں ابھی زندہ بیٹھے ہیں عمر بن خطاب، حیات بیٹھے ہیں نا، اور پوچھ کیا رہے ہیں مستقبل کا واقعہ، اور وہ بھی زمین پر نہیں زمین میں، اور پتہ نہیں کب موت آئے، کب انتقال ہو، کب واقعہ پیش آئے. کہتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کوئی پوچھے عمر کے خطاب سے، عمر ہوش کے ناخن لوگ تو کہتے حضور کو پیٹ پیچھے کہیں نہیں، اور آپ زندگی میں بیٹھ کر کے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہونے والا ہے وہ پوچھتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں. تو عمر بن خطاب نے جواب دیا ہوگا کانا دانو وہ کوئی اور نبی ہوگا جو دیوار کے پیچھے کہیں نہیں جانتا. میرا نبی تو وہ جانتا ہے جو زمین پر ہے، اور میرا نبی وہ بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر ہے. ہر چیز میرا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، ہر چیز پر نگاہ رکھ کر بیٹھے ہیں. تاجدار کائنات میرے حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ عمر اگلی باتیں پوچھتے ہو، آپ کا پوچھو کہ آپ کیا ہونا ہے، یہ پوچھو کیا واقعہ کرنا ہے، کون سی بات سوال پوچھو شریعت کے وہ بتاؤ، قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو کون جانے. لیکن نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، کہا کہ عمر تو پریشان نہ ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان نہ ہو. اور اسے وہ سوال کرتے ہیں پر جب تیرے پاس آئیں گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. حضور میں بات سمجھا نہیں. جب وہ تیرے پاس آئیں گے نا کہیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو پلٹ کر کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. فرشتوں تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ سوال کریں گے کہ ما دینو، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہیں گے دین یا اسلام، میرا دین تو اسلام ہے. پوچھنے والوں ذرا تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس محمد عربی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو عمر تو کہے گا یہ میرے حضور ہے نا، میری آنکھوں کے نور ہیں، صبح شام ان کا کلمہ پڑھائے، ان کے نام پر صبح شام جانے قربان کرتے تھے. یہ میرے آقا محمد ہے، میرے نبی ہیں، یہ تو میرے نبی ہیں. ذرا تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ یہ بھی بتا دو. بس جب یہ کہا نا تو وہ فرشتے یوں کریں گے، اپنی انگلی دانت میں چبھا لیں گے، کہیں گے سمجھ نہیں آتی کہ عمر کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا یا عمر کو ہمارا لیے بھیجا گیا تھا. سمجھ نہیں آتی کہ عمر پریشان نہ ہونا، قبر طریق ہے، اندھیری ہے، پر تیری قبر روشنی والی ہے. تو اس سے وہ تکلم کریں گے، بلکہ رب تعالیٰ خود ہی فرما دے گا یہ عام بندہ نہیں، مصطفیٰ کا غلام ہے، اس کو دبانا نہیں، قبر کو کشادہ کر دینا ہے، اس کی قبر کو وسیع کر دینا ہے. عمر تیری قبر بڑی اچھی ہے. صحابہ نے سوال کیا عمر میں ایسا کیا کمال تھا جو باقی صحابہ میں نہ تھا کہ ان کی قبر بھی کشادہ، فرشتوں کے سوال بھی آسان، اور فرشتے ڈر بھی جائیں گے. سمجھ نہیں آتی کہ عمر ہمارے لیے یا عمر کے لیے ہے، یہ کیوں؟ تو باقی کے صحابہ نے کہا وجہ یہ تھی کہ عمر بن خطاب کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ سب سے زیادہ، ادب مصطفیٰ سب سے زیادہ تھا، احترام مصطفیٰ سب سے زیادہ تھا. بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی. اگر تقویٰ چاہتے ہو، پرہیزگاری چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان کی بلندی چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اپنے دلوں کے اندر ادب مصطفیٰ کو پیدا کرو، احترام مصطفیٰ کو پیدا کرو. اب آ جاؤ آیت پر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جنہوں نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا، انہی کے دل تقوی والے ہو گئے. یا اللہ صرف نہیں پرہیزگاری عطا فرمائے گا؟ کہا کہ نہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، بخشش بھی ہے اور
اجر عظیم بھی ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ ساری کائنات جو ہے نا، اس کو قرآن نے کہا الا قلیل، یہ چھوٹی سی ہے، یہ چھوٹی سی ہے۔ اب یہ پوری دنیا زمین پھیلی ہوئی ہے، آپ گھومنا بھی چاہیں تو گھوم نہیں سکتے اپنی زندگی کے اندر، اتنا وسیع زمین کا ایریا ہے۔ اور پھر آسمان دنیا کے اندر آتا ہے، تحت اسرار دنیا کے اندر آئے گی، باقی آسمان سارے دنیا کے اندر آئیں گے، اور اس سارے کو ملا کر رب کہتا ہے الا قلیل، یہ تھوڑی سی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ تھوڑی سی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا ادب کرے ہم اسے تھوڑا عطا نہیں کریں گے، اجر عظیم، اسے اجر عظیم۔ اللہ کا تھوڑا سمجھ نہیں آتا تو اللہ جانے اللہ کو اجر عظیم کتنا ہوگا۔ وہ کب ملے گا؟ جب طبیعتوں کے اندر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا جائے گا۔ دوستو، بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کئی دھڑے بازیاں بن گئی ہیں، کئی گروہ بن گئے ہیں، ہر کوئی اپنے زاویہ نقطہ نگاہ سے سوچتا ہے اور اپنی چھوٹی عقل پر بڑے مصطفیٰ کو بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقطہ چینی کرنا، یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ اس دور فتن کے اندر میری طبیعت اور آپ کی طبیعت یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت طبیعت میں ادب مصطفیٰ ہونا چاہیے، احترام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد نہ ہوئی تھی، قتل و غارت تھی، ہر طرف فساد تھے، مائیں گلے میں ان کے پٹے ڈال ان کے بیٹے ان کو بیچا کرتے تھے، بولیاں لگتی تھی ماؤں پر، غلاموں کی کوئی عزت نہ تھی، یتیم کو ایک بھکاری جیسی حیثیت دی جاتی تھی۔ 120 سال تک جنگ چلتی رہتی، صبح کے ٹائم جوان جاتے، شام کے ٹائم لاشیں واپس آتی، اس لیے عورتیں بڑھ گئی تھیں، رات کو ہر سلامت نہ تھی، چوری چکاری ہر جگہ ہوتی تھی۔ تفسیر میں آتا ہے، دعائی نہیں کرتے ہوں کہ یا اللہ کوئی مسیحا بھیج، کوئی ایسا رہبر بھیج کہ یہ ساری تنگ دستی ختم ہو جائے، یہ قتل و غارت ختم ہو جائے، یہ خون ختم ہو جائے، یہ فساد جو ہم پر بقا ہو چکی یہ سارے ختم ہو جائے۔ دعا نہیں کی ہوگی؟ وہ بیٹی جو پیدا ہوتے کے ساتھ زندہ درگور ہو گئی، اس نے دعا نہیں کی ہوگی یا اللہ کوئی مسیحا بھیج، یہ ظلم کی اندھیری رات چھٹ جائے۔ یوں کہہ لو کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دعائیں کی ہوگی ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، یا اللہ کوئی ایسا بھیج جو ہمارا مسیحا بن جائے، یا اللہ کوئی ایسی ذات مسلط فرما جو ہم درد بن جائے، ہمارا ہمنوا بن جائے، ہمارا ہم زبان بن جائے۔ تو آسمان سے آواز آئی ہوگی، پریشان نہ ہو، ان قریب 12 ربیع النور کی رات آنے والی ہے، ان قریب عزت والی رات آنے والی ہے، لیلۃ القدر کی بھی سردار رات آنے والی ہے، جس پر ہزاروں لیلۃ القدر قربان ہو جائیں، وہ رات آنے والی ہے۔ یتیموں سر اٹھا لو، مسکینوں سر اٹھا لو، بیواؤں سر اٹھا لو، ماؤں سر اٹھا لو، وہ ایسا آ رہا ہے کہ جنت کو کھینچ کر کے ماں کی گود میں ملا دے گا، ایسا آ رہا ہے کہ بہنوں کو عزتیں مل جائیں گی، یتیموں کو مسیحا مل جائے گا، مسکینوں کو رہبر مل جائے گا، اور وہ جن کی قتل و غارت ہوتی ہے ان کو جنت کا مزہ سنانے والا مل جائے گا۔ انتظار کرو، وہ رات آن قریب آنے کو ہے، یہ ظلم کی رات ختم ہونے کو ہے، ہر کسی نے نگاہ لگا لی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے بار الہ، یہ تیرا جو زیارت ہے، تیرا دیدار ہے، اگر میں نہیں کر سکتا تو کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو تجھے دیکھے، جو تجھے پرکھے؟ کہا موسیٰ کو بھی انتظار کر علیہ السلام، ان قریب آنے والا ہے، ان قریب۔ موسیٰ علیہ السلام کو خود کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، خود دیکھنا چاہتا ہوں، کہا انتظار کر، وہ آنے والا ہے، وہ مجھے نہیں کہے گا کہ رب تجھے دیکھنا ہے، میں رب کہوں گا مصطفیٰ میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں کہوں گا میں نے تجھے دیکھنا ہے، ان قریب آنے والا ہے، تو بھی انتظار کر، تو بھی انتظار کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں زمین پر بولیاں لگ رہی تھیں، ہر طرف لوگ آتے اپنے دام لگاتے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی پکار اٹھے، اے رب، اے مالک الملک، کوئی ایسا ہے جو میری شان کو بڑھا دے۔ نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں، باقی امت نہیں جانتی
کہ یہ ان قریب نبوت کا اعلان کریں گے تو انہوں نے دعا کی یا اللہ کوئی ایسا ہے مسیحا جو میری شان کو پہچانے میرے مقام کو بلند کرے. یوسف علیہ السلام تو بھی انتظار ان قریب وہ رہبر آنے والا ہے. میں یہاں بات کو روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے سامنے کس نے شعر پڑھا, اس نے کہا تھا کہ شان یوسفی بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی. یہ شعر قبلہ گھٹی, اعلیٰ حضرت ناراض ہو گئے. آپ نے کہا کہ یہ شعر غلط ہے, میرے مصطفیٰ کسی کی شان گھٹانے نہیں آئے, وہ فضل بعض علی بعض, وہ شانیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں. کسی کو کیا پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کون ہیں, کسی کو کیا پتا تھا یوسف علیہ السلام کون ہیں, کسی کو کیا خبر کہ حضرت لوگ کس طرح رویا کرتے تھے, کسی کو کیا خبر حضرت یوسف پر کیا, کسی کو کیا خبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا بیتی, اسماعیل پر کیا بیتی. سب کی شانیں بیان کر کے میرے مصطفیٰ بڑھانے کے لیے آئے, بے شک لگانے کے لیے نہیں آئے. آئے یوسف علیہ السلام تو بھی انتظار کر. ان قریب وہ رات آنے کو ہے, اور پھر وہ مقدروں والی رات, وہ نصیبوں والی رات, وہ برکتوں والی رات, وہ رحمت والی رات, وہ لیلۃ القدر کی سردار رات آن پہنچی. رات ختم ہو رہی تھی, تاریکی چھٹ رہی تھی, تاریکی ختم ہو رہی تھی, اور اجالے قریب قریب آ رہے تھے. اجالے قریب قریب آ رہے تھے. کعبے کے بت لرزہ برانگار ہو گئے, کب کبا اٹھے, شیاطین کی چیخیں نکل گئی, زمین جھومنے لگی, کعبہ بھی جھوم گیا. پوچھا ہوگا نا تو کیوں جھومتا ہے, تو جواب دیا ہوگا آن قریب وہ آ رہا ہے جو ساری کائنات کو طواف کروانے والا ہے. جھومنے لگ گیا, شیاطین کی چیخیں نکل گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ پکار اٹھی, خانہ جہاں مٹی نور, سارا زمانہ جگمگا گیا. آنکھ اٹھا کر دیکھا کتنا گھوم صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات جگمگا گئی, ساری کائنات جگمگا گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ نور اتنا تھا میں نے دیکھا کہ شام کے بالا سامنے آ گئے. کہاں مدینہ کہاں شام کے بالا, کہا کہ نور میں طاقت اتنی تھی, پتھر بھی ہٹ گئے, شجر بھی ہٹ گئے, کائنات میدان بن گئی, اور میں اس طرح دیکھتی تھی جیسے دن کا ٹائم ہے. پورے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ بھی جھوم اٹھا, حجر اسود بھی جھوم اٹھا, یتیم بھی جھوم اٹھے. کیوں نہ جھومتے کہ سب کے والی آ گئے تھے, سب کے رہبر آ گئے تھے, سب کے حبیب آ گئے تھے, سب کے طبیب آ گئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں ہواؤں پر, انسانوں پر, جنات پر بادشاہی عطا کی. طبیعت میں آیا کہ ہو سکتا ہے مجھ جیسا کائنات میں بڑا نبی کوئی نہیں ہے, مجھ جیسا کائنات میں بڑا نبی. طبیعت میں آیا, آواز آئی, اے سلیمان علیہ السلام آپ نے لفظ کو واپس لیں, آپ میرے اولو العزم پیغمبر ہیں, عزت والے ہیں. آن قریب ایک آ رہا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا فقط پرندوں پر, فقط انسانوں پر, فقط جنات پر, نانا, وہ کہے گا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں کائنات کی ہر شے کا بھی بن رہا ہے. ریت کے ذرات کیا, آسمان کی ستارے کیا, وہ دریاؤں کی مچھلیاں کیا, وہ بہتے دریا کیا, وہ ٹہنیاں کیا, وہ جن کیا, وہ انس کیا, وہ فرشتے کیا, وہ خاص کیا, وہ عام کیا, مسلمان کیا, کافر کیا, یہودی کیا, نصرانی کیا, جو کوئی بھی دیکھے گا سب کو مصطفیٰ بن کر آیا, وہ سب کا رہبر, سب کا ہادی بن کر کے آیا ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا بھی صحیح, یہ کر کے دکھایا بھی صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے بلال حبشی آئے, میرے آقا نے فرمایا بلال وہ دو خجی کے ٹہنے کھڑے ہیں, انہیں کہو تمہیں رسول بلا رہے ہیں. خجی کو کہو, جو خجی کے درخت تھے کھجور کے, تمہیں رسول بلا رہے ہیں. دل میں خیال ہو آیا ہوگا نا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو, حضور اچھی طبیعت کے مالک ہیں, اور یہ کھجور کہاں چلتے ہیں, کوئی ٹانگیں لگی ان کو. پھر بھی جب تے وہاں پہنچ گئے, کہا کہ کھجورو تمہیں رسول بلا رہے ہیں. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا, زمین کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا, زمین کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ایک اور میدان تھا, ایک ایسے جا رہا تھا, سیدیان قرآن نے لکھا ہے, علامہ غلام حسینی صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ جوان تھا, اپنے سسرال جا رہا تھا, حضور نے بلا دیا, بوجھ میں تھے نا, محبوب بوجھ میں تھے, ادھر آؤ جناب حکم فرمائیں. کہا میں اللہ کا رسول ہوں,
پہلے بتا دینا کہ میں مکہ کے رہنے والا ہوں اور یہ میرا پیغام ہے. پھر کہتے ہیں رسول ڈائریکٹ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. وہ بندہ کہتا ہے میں کیسے مانوں, کیسے مانوں آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے حضور نے فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ ریتلا علاقہ ہے جہاں ایک ہی طرف کھڑا ہوا ہے, کی کرتا ایک ہی طرف کھڑا ہوا ہے. میرے حضور نے فرمایا جا اس کو کہ تجھے رسول بلا رہے ہیں, رسول بلا رہے ہیں. وہ گیا اس کے پاس کیونکہ ابھی ایمان میں نہیں تھا, حالت ایمانی میں نہیں تھا, کفر میں تھا. وہاں گیا اور جا کر کہتا ہے کہ اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. جب یہ کہا نا وہ درخت زمین کو چیرتا ہو کے بعد آپ چیرتا ہوا پہنچ گیا. اب پھر رب نے کہا ہوگا اے پاک سلیمان علیہ السلام ذرا دیکھ تو صحیح, میرا مصطفیٰ صرف انسانوں پر نہیں درختوں پر بھی حکومت کر رہا ہے. یہودی آگے حضور کی بارگاہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نام سنا ہے آپ کا, قرآن سنا ہے آپ کا, کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ لے. کہا کیسے کیسے پڑھ, کچھ دکھائیں گے نہیں؟ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا یہ کھجور ہے, کھجور پر پھل لگا کھڑا ہے, یہ پھل آپ کے اشارے سے آپ کے پاس آئے کلمہ پڑھ لوں گا, کلمہ پڑھ لوں گا. میرے حضور نے فرمایا کہ میں کیوں پکاروں, تو ہی جا کے تجھے حضور بلا رہے ہیں, تجھے حضور بلا رہے ہیں. وہ چاہتا ہے, اب تھا تو یہودی نا, کٹ ذہن تھا, اسے کیا خبر کیا ہونے والی. وہاں گیا, جا کر کہتا ہے کہ اے کھجور کے پھل تجھے رسول بلا رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ جانے کٹا کیسے, اللہ جانے اترا کیسے. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی سمجھدار انسان کھجور پر چڑھتا ہے اترتا ہے, ایسے اتر کر آیا, حضور کی بارگاہ میں آیا اور بارگاہ میں آ کر کہتا ہے اشہد ان کا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ ہمارے رسول ہیں. ایک اور بات بھی سنا دوں, چلو ایک بول بن گئی ہے. مسلمان اور یہودی کی دیوار آنی تھی, مسلمان دیوار ڈالنا چاہتا تھا, اس کی کھجی ٹیڑھی تھی جو مسلمان کے آنگن میں آتی تھی. اب یہ مسلمان کہتا ہے یہودی کو یا تو کھجی بیچ دے یا پھر کھجی اپنی ہٹا لے کہ میرے گھر میں آ رہی ہے. اس نے کہا میں کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوں. حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا, یا رسول اللہ اس کو سمجھائے نہیں, یا تو کھجی بیچ دے یا کاٹ دے, کوئی معاملہ کرے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے. حضور نے بلا لیا اس کو, کہا کہ تو بیچتا کیوں نہیں, میری مرضی. کہا کہ پھر کاٹ دے, نہیں کاٹ رہا. پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے معجزاتی نبی ہیں, لوگ کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے, اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو سیدھا کر دیں, آپ کے اندر کچھ ہے تو آپ سیدھا کر دیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پھر مجھے جانے کی ضرورت نہیں, جا تو ہی کہہ دے مصطفیٰ کہتے ہیں سیدھی ہو جاؤ, کہتے ہیں سیدھی ہو جاؤ. قربان چاہے صحابہ اکرام علیہ رضوان پر ضد کے اوپر. وہ یہودی تھا نا, چٹکتا کیا, اس نے کہا جی معاملہ ہے, میں کہہ دوں تو ہو جائے گی. حضور نے فرمایا جا کر دیکھ تو صحیح. کھجی کے پاس گیا, آہستہ سے کہا رسول کہتے ہیں سیدھی ہو جا. ابھی لفظ منہ کے اندر تھے, کھجی سیدھی ہو گئی, کھجی سیدھی ہو گئی. واپس پلٹ کر آیا, پھر آ کر فرمایا سیدھی ہو گئی. کہا وہ سیدھی ہوگی, ذرا اس کو بھی سیدھا فرما دیں, ذرا دل کو بھی سیدھا فرما دیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کلمہ پڑھانا ہوتا, اگر تقدیر کو بدلنا ہوتا, تقدیر کو بدل کر دیتے. اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹا, حضور کی بارگاہ میں آیا, کہا حضور آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, کچھ دکھا دیں. کیا دکھانا ہے؟ کہا یہ تالاب ہے پانی کا, اس کے پرلی طرف پتھر رکھا ہوا ہے, اگر وہ چل کر آئے تیرتا ہوا آپ کے پاس آپ کی شہادت دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا مکرنا نہیں ہے, یہ ہو جائے گا, مکرنا نہیں ہے, کر کے دکھائیں. حضور نے فرمایا پتھر ادھر آؤ, حجر ادھر آؤ. کہتے ہیں وہ اس طرح چلا جیسے چھوٹا بچہ چلتا ہے, پانی میں اترا اس طرح جیسے تیراک انسان تیرتا ہے. تیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین یہ الگ بات ہے, آج کسی جاہل کو ختم نبوت سمجھ نہیں آئی. یہ الگ بات ہے کسی ڈنگر کو ختم نبوت سمجھ نہیں آئی, لیکن میرے نبی کے زمانے میں پتھروں کو پتہ چل گیا تھا یہ ختم نبوت کے مالک ہیں, ختم نبوت کے مالک ہیں. کلمہ پڑھ لیا, اکرمہ سن لیا, حضور سن لیا.
اچھا اس کو کہیں واپس چلا جائے، پھر ویسا تیرتا ہوا اپنے مقام پر پہنچ گیا، کلمہ پڑھو، ابھی نہیں پڑھنا، چلا گیا۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد اکرمہ پکڑ میں آ گیا، آیا تو کہا حضور مجھے قتل نہ کریں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا کہ موت کی وجہ سے؟ کہا نانا حضور موت کی وجہ سے نہیں، خوف نہیں، بلکہ کلمہ تو اسی روز پڑھ لیا تھا جس روز پتھر کلمہ پڑھ رہا تھا، اسی روز آپ کا غلام ہو گیا تھا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے کے نبی بن کر کے آئے۔ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم چڑھ رہے تھے ریت کے ذرات، پتھر، شجر، پہاڑ، درختوں کے پتے، جہاں بھی آواز نکالتا ایک ہی آواز آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ خیال گزرتا تھا میرے نبی ہیں، میں الصلاۃ والسلام کہوں، ان کے نبی تو نہیں ہیں۔ آواز آئی قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میرے محبوب انہیں سمجھا دیں آپ فقط انسانوں کی طرف نہیں، کائنات کی ہر شے کے نبی بن کر کے آئے ہیں، کائنات کی ہر شے کے نبی بن کر آئے ہیں۔ یہ رہبر، یہ ہادی، یہ مرسل، کائنات کے والی، ہر کسی کے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ اور نبوت کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ میرے آقا علیہ السلام کا ظاہر طور پر مثال ہو گیا تو نبی نہیں، جیسے آئے لوگ کہتے ہیں معاذاللہ مٹی میں مل گئے، اب حضور حاضر نہیں ہے، ناظر نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں نا۔ سنیں نکتہ یہ بیان کر دوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محشر کا روز ہوگا، محشر کا روز ہوگا، اللہ کریم امتوں کو پکارے گا جو جہنم میں جانے والی ہوگی، جنہوں نے نبیوں کی تقلید نہ کی ہوگی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہارے پاس فلاں فلاں نبی آئے اور تم نے ان کی تقلید نہیں کی، لہٰذا تمہارا جہنم واجب ہو گئی۔ وہ امتیں پکاریں گی یا اللہ پاک ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اگر آتا ہم بھی وحدانیت کو مان لیتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی سامنے آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور نبی سچے ہیں، پیغام پہنچا دیا تھا، اب رب پہ حیثیت جج منصف، رب جانتا ہے میرے نبی سچے ہیں، یہ قوم جھوٹی ہے، اب کسی گواہ کی ضرورت ہے، کسی گواہ کی ضرورت ہے کہ وہ ان پر گواہی دیں۔ اتنے میں اللہ کا پاک خود ہی فرمائے گا میرے محبوب کو بلاؤ، شاہداً ومبشرا ونذیرا، میرے محبوب کو بلاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، میرے محبوب آپ بتاؤ ان نبیوں نے میری وحدانیت ان تک پہنچا دی، ان تک پہنچا دی تھی؟ میرا آپ سے سوال ہے، یہ سارے نبی میرے حضور سے پہلے یا بعد میں ہیں؟ کتنے پہلے ہیں؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام آخری ہیں، ان میں حضور میں 500 سال کا عرصے کا فرق ہے، اور باقی سارے نبی پیچھے ہیں، باقی سارے نبی پیچھے ہیں۔ گواہی کون لے رہے ہیں؟ بولے نا، توجہ نہیں ہے آپ کی؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے رہے ہیں۔ حضور کی ولادت تو بعد بھی ہوئی ہے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، گواہی پچھلوں کی دے رہے ہیں، پچھلوں کی دے رہے ہیں، اور اب گواہی دلوا رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ پاک یہ امتی جھوٹ بولتی ہیں، سچے تیرے نبی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی گواہی پر اللہ کے نبیوں کی گواہی کو مانے گا اور کفار کو جہنم میں ڈال دے گا۔ سوال پیدا ہو گیا یا رسول اللہ آپ تو اس وقت تھے نہیں، گواہی کیسے دی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تھے کی بات کرتے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ دیکھتے، میں اس وقت بھی موجود تھا جب آدم علیہ السلام تھے، میں اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، میں آج بھی موجود ہوں، صبح قیامت تک موجود ہوں۔ یہ حضور کی حاضریت پر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، چاہے تو یہاں آ جائیں، چاہے تو آ جائیں، مہربانی فرما دیں، اور کئیوں پر مہربانی فرمائی بھی ہے، کئیوں پر مہربانی فرمائی ہے، اور چاہیں تو وہاں بھی بلا لیں، وہاں بلا لیں۔ نہیں کہا عبداللہ مودے سے دہلوی نے کہا کہ جس کو حضور خواب میں نظر آ جائے انتظار کریں، آن قریب جسم کے ساتھ نظر آئیں گے، اڑتی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ آخری واقعہ پھر بات ختم کرتے ہیں۔ میں نے شیخ کا تذکرہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے۔ میں نے صبح کے درس میں غالباً یہ ذکر کیا تھا آپ نے کہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ کسی عالم کے پاس گئے،
اور جا کر کہا کہ مہربانی فرمائیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو اور آقا علیہ السلام مہربانی فرما دیجیے. اب اس وقت یہ چڑھتی جوانی میں تھے. کس عمر میں تھے؟ چڑھتی جوانی میں تھے. انہوں نے کیا کیا کہ شام کے ٹائم غسل کرتے, سفید کپڑے پہنتے, سارے گھر کے اندر سفیدی کرتے اور عطر کی بچھاڑ کرنے کے بعد درود پڑھنا شروع کر دیتے. سلام پڑھتے, درود پڑھتے, 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے 60 سال. کتنا سال؟ 60 سال وہ درود پڑھتے رہے. 60 سال کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے. تسبیح پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی, پردے ہلے, تاجدار کائنات تشریف لے آئے. تاجدار کائنات تشریف لے آئے اور آن کر کہتے ہیں کہ 60 سال سے انتظار کر رہے ہیں. پریشان نہ ہونا, ہر روز سنتے ہیں ہماری یہ پکار. ساتھ اسلام کی ہر روز سنتے ہیں اور روزانہ جواب بھی دیتے ہیں. آپ ذرا اپنے بہت قریب کر جن سے درود پڑھا کرتا ہے. حضور کیا کریں گے؟ کہا ان کو چومنا چاہتا ہوں. کتھے میرے علی, کتھے تیرے استاد کیا, کتھے حضور آپ کہاں اور میں کہاں. آپ سرور انبیاء, سید الانبیاء اور میں شرگار انسان, جوڑ نہیں بنتا. میرے آقا نے فرمایا اللہ فوق الادب, ادب اچھا ہے پر حکم جو کر رہا ہوں, حکم پہلے ہے, لہذا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے غور قریب کرو. میرے آقا علیہ السلام نے اس کے ہونٹوں کو چوم لیا, ملاقات ہوگی, زیارت ہوگی, چلے گئے. تہجد کے وقت اٹھے, سارا گھر ہی مہک رہا تھا, چمک رہا ہے. پہلے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے واش روم وغیرہ کے لیے, وضو کرنے کے لیے باہر جاتے تھے. لوٹا اٹھایا, باہر گئے, لائن بندی, 70,000 اللہ کے ولی جمع کھڑے, 70,000 ولی جمع کھڑے. تو کہا کہ اے اللہ کے پیارو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تھا یہ جٹ آدمی, جٹ آدمی تھا. اس نے کہا کہ ہم تیری زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا کہ میری زیارت کیوں کرنے آئے ہو؟ کہا کہ تیری زیارت تاجدار کائنات جو کرنے آئے تھے. تمہیں کیسے خبر ہو گئی؟ کہا کہ حضور تیرے پاس بعد میں آئے, پہلے ہم سب کو زیارت کرنے آئے تھے. کہ اس 60 سال کے درد بھرے لہجے والا جو میرا انتظار کر رہا ہے اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی یہاں سے تھوڑا پیدا کرے تو وہاں سے کرم کوئی جاتا ہے. جو جتنا ادب بڑھائے گا, محبت کو عام کرے گا, یہ محبوب کائنات اس کے پاس قریب جائیں گے. علامہ اقبال نے کہا تو وہ دانائے سبل خط و رسول مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ باد سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی ظاہر, وہی باطن, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. کہا کہ ان چکروں میں پڑے ہو, آج کیا ہے, کل کیا ہے, حضور آج ہیں, کل نہیں تھے, پہلے نہیں تھے. یہ کہا کہ نہیں, اول بھی حضور تھے, آخر بھی حضور ہیں. تم کہتے ہو قرآن کی آیت یہ حضور کے خلاف نہیں, یہ ساتھ ہے. سنو, قرآن بھی حضور ہے, جس قلم نے لکھا ہے وہ قلم بھی حضور کی ذات پاک ہے. یہ سورج جو چمک رہا ہے یہ بھی حضور کے نور سے ہے, حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے وجود محمد مصطفیٰ سے ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جن کے جلوے زمانے میں چھانے لگے, جن کے جلوے زمانے میں چھانے لگے. جیسے تاریخ دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نبی
لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقائے میلاد رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا الہ العالمین جل جلالہ اسم پر رونق محفل بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ذکر خیر ہوا آیات قرآنی پڑھی گئی نعت خوانی ہوئی بیان ہوا میرے سارے دوست جمع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا گیا یہ سارا تحفتاً تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما نبی علیہ السلام کا صدقہ تمام انبیاء علیہ السلام صحابین صحابیات تابعین تابعیات نبی علیہ السلام کی ساری امت کو پیش کرنے قبول فرما تمام کے درجات کو بلندیاں عطا فرما قبلہ علی صاحب ریاست علی کے جتنے بھی احباب گرامی اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں دور کے نزدیک کے سب کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں مالک سب کی بخشش فرما حاجی صاحب کے والد گرامی کے لیے دعا کریں اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے کروڑوں رحمتیں فرمائے اور گھر میں اگر کوئی عافیت ہے بلا ہے دکھ ہے تکلیف ہے اپنی فضل عظیم کا صدقہ یا اللہ پاک ٹکڑے دور کر کے رحمتوں کی بسیرے عطا فرما ان کے رزق میں دین میں علم میں دین دگنے راہ چگنی کر کے عطا فرما بچوں کو ان کے نیک صالح بنا حاجی عارف صاحب کی دعا کریں کچھ دنوں سے علی رہیں اللہ پاک کے لیے صحت کا علاج عطا فرمائے ان کی ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور فرمائے ماہ میلاد کا صدقہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے اللہ کریم ہر کسی پر رحمتیں فرماتا ہے برکتیں فرماتا ہے اللہ کریم رحمتوں کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے حضور کی آمد ہوئی ہر ماں کو اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے تھے یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما بھائی محمد ریاض صاحب کے لیے دعا کریں اللہ پاک صاحب میلاد کا صدقہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے جتنے بھی دوست بیٹے ہیں سب کی دعائیں ہیں التجائے ہیں مناجات ہیں اللہ پاک نبی علیہ السلام کی ذات پاک کا صدقہ اور حسن حسین کا صدقہ ان کی تمام تر حاجات کو مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ہماری خدمت صاحب کے لیے دعا کریں اللہ پاک بھائی فیض القیمت صاحب کی علم عمل میں اضافہ فرمائے میرے منظور آباد پنڈ میں نے دیکھا ہے کہ فعال آدمی ہیں اور دین کے کام میں بڑھ چڑھ حصہ لیتے ہیں اور ایک نیکی کی دعوت میں فروغ دیتے ہیں اور پھر میں نے یہاں پر ہارون بھائی کو دیکھا ہے کہ اس کام میں آ گیا کہ اللہ پاک دونوں بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرمائے عزت عظمت والی زندگی عطا فرمائے اور ریاست صاحب کی پھر دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے پورے گھر کو احاطہ رحمت میں احاطہ برکت میں احاطہ فضل میں جگہ عطا فرمائے حاجی ریاست کی دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے بچے ان کے علیم رہتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء قاری شفیق صاحب کی دعا ہے اللہ پاک انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور
جل مجدہ ان کے علم عمل میں اضافہ فرمائے. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.